تھی فدق. جب حکومت بنی تو انہوں نے سیدہ کے جو کام کرنے والے تھے نا ملازم، انہیں باغ سے نکال دیا، باغات سے نکال. آل محمد کی پالیسی کا فائدہ اٹھایا. دادا آپ نے بڑی دی، اب یہ بات سمجھ لیں. آل محمد کی پالیسی کا فائدہ اٹھایا. پالیسی کیا تھی آل محمد کی؟ آل محمد کی پالیسی یہ تھی کہ شہر میں کسی کو نہیں چھیڑنا، میدان میں کسی کو چھوڑنا نہیں، شہر میں کسی کو چھیڑنا نہیں. وہ جانتے تھے کہ علی مدینے کی گلی میں تھپڑ بھی نہیں مارتے، علی لڑیں گے نہیں، ہم ہیں شہر میں محفوظ ہیں. انہوں نے فدق پہ اپنے اب مال بٹھا دیے، مال بیٹھ گئے. سیدہ کے نوکر نکال دیے. نوکر آئے، آ کے دروازے پہ دستک دی. مولا علی نے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی انہیں ہمیں نکال دیا، اب بتائیں کیا کرنا ہے. مولا نے فرمایا تم رکو، میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ فضیلت سیدہ ہے، تم رکو میں پوچھ کے بتاتا ہوں. مولا علی نے آ کے جناب سیدہ سے کہا. وہ نوکر نکال دیے گئے. سیدہ نے فرمایا نکالے ہیں تو ہم مقدمہ لڑیں گے. سیدہ نے فرمایا ام ایمن بنو ہاشم کی مستورات کو بلاؤ. بنو ہاشم کی مستورات آ گئی. جب بنو ہاشم کی مستورات آ گئی، جمع ہو گئی، سیدہ نے تبرکات کا صندوق کھولا، بابا کا امامہ نکالا، کچھ دیر کے لیے سر پہ رکھا، پھر مکنا پہنا، پھر چادر اوڑی، اور سلمان سے کہا جاؤ جا کے مسجد میں تیاری کرو، ہم نے آنا ہے. سلمان اور ابو ذر مسجد میں آئے. ایک چادر ایک دیوار سے لے کے دوسری دیوار تک چادر لگائی. چادر لگ گئی کہ ابو سعید خدری نے پوچھا کہ چادر کیوں لگا رہے ہو؟ سلمان آواز دے کے کہتے ہیں با ملاحظہ با ادب ہوشیار ملکہ ملک وحدت تشریف لا رہی ہے. کہ بندہ سو گیا اس کا میں دامن نہیں، ملکہ ملک وحدت تشریف لا رہی ہے. چادر لگا کے سلمان آ گئے. جب سلمان آئے سیدہ چلنے لگی. سلمان نے کرسی اٹھائی، کرسی اٹھا کے سلمان ساتھ چلنے. سیدہ نے پوچھا میں اب اس بندے کو خود داد دوں گا جو اس جملے کو سمجھے گا. سیدہ نے پوچھا چاچا سلمان کرسی کس لیے؟ میں سیدہ آپ وہاں بیٹھیں گی کس لیے؟ کہاں بیٹھیں گی؟ فرمایا نا چاچا سلمان کرسی رکھ دے، آج امتحان ہے. سلمان نے پوچھا کیسا؟ سیدہ کہنے لگی ہم جائیں گے مسجد میں، اگر انہوں نے بیٹھنے کے لیے کرسی دی تو پھر اللہ کے دین پر ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی دی تو پھر اللہ کے دین پر ہیں، اگر کرسی نہیں دی تو پھر دین سے خارج. آپ کے سمجھنے کے کیا کہتے ہیں. سیدہ آ گئی، بنو ہاشم کی مستورات ساتھ. سیدہ داخل ہوئی مسجد میں، پردہ لگا ہوا تھا. سیدہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو. چاچا سلمان انہیں بتاؤ ہم آئے ہیں. سلمان نے کہا یہ مصطفیٰ کی بیٹی. انہوں نے پوچھا کیوں؟ سیدہ نے فرمایا حق لینے. انہوں نے انکار کیا. مقدمہ بھی پڑھتا ہوں. سیدہ نے فرمایا خطبہ جناب سیدہ کا تمام تعریف مسلح کے لیے جس نے ہمیں مصطفیٰ کی نبوت اور علی کی ولایت پہ قائم رکھا. اس کے بعد سیدہ فرماتی ہیں اس نے نماز کو اس لیے واجب کیا کہ دماغوں میں تکبر نہ رہے، روزے کو اس لیے فرض کیا کہ تزکیہ نفس ہو جائے، روزے کو اس لیے فرض کیا کہ تزکیہ نفس ہو جائے، زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے مال پاک ہو جائیں، زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا کہ نماز تمہارے اموال پاک ہو جائیں. اور سیدہ فرماتی ہیں ولایت علی کا اعلان اس لیے کروایا کہ تمہاری نمازوں کو زندہ کیا جا سکے. اس کے بعد سیدہ آواز دے کے کہتی ہیں رکے ہوئے پانی کو پی کر پلنے والوں کی اولاد. جملہ میں پڑھ گئے ہوں. رکے ہوئے پانی کو پی کر پلنے والوں کی اولاد، ہم نے تمہیں ذبیحہ کھلانا سکھایا.
تم مردار کھاتے تھے، ہم نے تمہیں ذبح شدہ جانور کھانے سکھائے۔ مخدومہ فرماتی تم نے نکاح کی رسم میرے قبیلے سے سیکھی، تم نے نکاح کی رسم میرے قبیلے سے سیکھی۔ اس کے بعد سیدہ فرماتی ہے تم وہ وقت بھول گئے جب اللہ کے دین پہ مشکل بنتی تھی، میرے بابا تمہاری طرف دیکھتے تھے، تمہاری گردنیں جھک جاتی تھی، پھر علی اٹھتے تھے، علی میدان میں جاتے تھے، علی اللہ کے دشمن کو مٹاتے تھے، پھر جب کوئی میدان میں بڑا دشمن آ گیا، میرے بابا نے تمہاری طرف دیکھا، تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، علی اٹھ کے میدان کی طرف گئے، تمہارے ہونٹ دوسرے کے کان سے لگ گئے، اور تم نے کہا کہ آج تو میدان میں بڑا دشمن کھڑا ہے، آج علی بچ کے آنے والے نہیں۔ جب علی کی تلوار چلی، علی اللہ کے دشمن کو قتل کر کے اللہ کا غرور بن کے جب اللہ کی زمین پہ چلے تو تم سارے کھڑے ہو کے علی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے غریبوں کے بچے عید کا چاند دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگیوں سلامت رہے، کیا کہنے آپ، جیسے غریبوں کے بچے عید کا چاند دیکھتے ہیں۔ مخدومہ فرماتی ہیں کیا مانگتے ہو تم؟ اس نے کہا گواہ۔ سیدہ نے کہا حسنین میرے گواہ۔ انہوں نے کہا بچے ہیں۔ سیدہ نے فرمایا یہ اس وقت بچے نہیں تھے جب رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اور گواہ؟ سیدہ نے فرمایا ام ایمن گواہ۔ انہوں نے کہا عورت ہے۔ بی بی نے فرمایا ابو سعید خدری گواہی دے، تیرے سامنے میرے باپ نے نہیں کہا تھا کہ جب ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی مرد کے برابر ہے؟ ابو سعید کی گردن جھک گئی۔ سیدہ نے فرمایا اور کوئی ثبوت؟ سیدہ نے چادر سے ایک تحریر نکالی، مخدومہ عالمین آپ کو سلامت رکھے۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم تمہیں بتائیں ہم کیوں روتے ہیں۔ ہمارے رونے کی وجہ کیا؟ ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو بڑا مارا تھا۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، حوصلہ نہیں مجھ پہ یہ شہادت پڑھنے کا۔ جب حسنین بابا کے ساتھ 3 جمادی الثانی کے بعد کبھی مدینے کے بازار سے گزرتے تھے نا تو رو کے حسن کہتے تھے بابا اس نے بھی میری ماں کو مارا تھا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے، آپ کی زندگیوں سلامت رکھے۔ بڑی زخمی تھی بطول، بہت زخمی تھی بطول۔ پتہ نہیں بندے سیدہ بطول پہ کیسے روئیں گے۔ کائنات رو رو کے مر جائے، بطول کے ایک قدم کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اتنی زخمی تھی بطول کہ جب 3 جمادی الثانی کو علی نے سیدہ کو قبر میں اتارا تو علی کا رخ نبیوں کے سلطان کی قبر کی طرف ہو گیا اور رو رو کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے اس قرآن کا ہر ورق پھٹ گیا۔ سیدہ سلامت رکھیں یار، جن کی آوازیں بلند ہو گئی جو میرا جملہ سمجھ گئے۔ سیدہ کڑی تھی دربار میں، بس آخری 2-3 جملے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ سیدہ کڑی تھی دربار میں، اس نے کہا کوئی ثبوت؟ سیدہ نے شبر شادی اپنی چادر سے نا
تحریر نکالی. اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں تو عبادت کر سکے. سیدہ نے چادر سے تحریر نکال کے سلمان سے کہا دے اسے تحریر, یہ میرے بابا کا لکھا ہے. جب اس نے تحریر سامنے کر کے کہا نا یہ تیرے باپ کا لکھا ہے, میں نہیں مانتا. اس منبر کی عزت کی قسم ہے, اس نے محمد کی تحریر کو جھٹلایا. فاطمہ کے بال سفید ہو گئے. یہ ماتم والی مجلس ہے, ماتم والی, اس کا ہاتھ پینے پہ آ سکے. آج پرسہ لینے کے لیے آئیں گی فاتح شام سیدہ, آج پرسہ لینے آئیں گے حسنین, آج پرسہ لینے آئیں گے علی. اس نے تحریر پڑھی, لفظ اللہ کرے سمجھا سکوں, پڑھ کے اگلے کو دیکھ کے کہتا ہے دیکھ ذرا یہ کہتی ہے میرے باپ کا لکھا ہے. اس نے اس سے اگلے کو دی, 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 اس نے اس سے اگلے کو دی. بطول کے ہاتھ سے نکلی ہوئی تحریر کو 1200 اجنبیوں نے ہاتھ لگایا. یار کیا میں مصائب کیا پڑھوں اور کیا جملہ پڑھوں. 1200 اجنبیوں نے بطول کے ہاتھ سے نکلی ہوئی تحریر کو ہاتھ لگایا. پھر 1200 ہاتھوں سے پلٹ کے واپس پہلے کے ہاتھ میں آ گئی. وہ تحریر لے کے سیدہ بطول کے سامنے آ گیا. آواز دے کے کہتا تو کہتی ہے تیرے باپ کا لکھا ہے, تو کہتی ہے تیرے باپ کا لکھا ہے, تو کہتی تیرے باپ کا لکھا ہے, تو کہتی تیرے باپ کا لکھا ہے. اس نے ایک ہاتھ میں سند کے پردے پکڑے, اللہ کرے تو لفظ سمجھ سکے, دیکھ میری طرف. اس نے ایک ہاتھ میں سند کے پردے پکڑے, اس نے ایک ہاتھ سے سند کے پردے زمین پہ پھینکے, اس کا دوسرا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا. جب اس کا ہاتھ واپس آیا بطول کا کان پھٹ گیا تھا. جس بندے کے پاس ہاتھ ہے ماتم کرنے کے لیے, محمد کا ماتم کرنے گھر سے آیا, میں بسم اللہ کروں, تمہاری جوانیاں سلامت رکھے, آباد رہو جو ماتم کرنے کے لیے آئے. جی جی میں نوکر, میں لاکھ بار کہتا ہوں. اس کا دوسرا ہاتھ ہوا میں اٹھا. جب ہاتھ واپس آیا سیدہ بطول کا ایک کان پھٹ گیا تھا. اس نے سند کے پردے زمین پہ پھینکے. عزادارو جب سند کے پردے زمین پہ گرے سلمان جھکنے لگے کہ میں سند کے پردے چن لوں. سیدہ بطول آواز دے کے کہتی نا چاچا سلمان تو نہ چن, میں خود چنوں گی. سیدہ بطول زمین پہ بیٹھ گئی, اپنی چادر کا پلو کھول لیا. سند کا پردہ چنتی تھی چادر میں رکھتی تھی, سند کا پردہ چنتی تھی چادر میں رکھتی تھی, سند کا پردہ چنتی تھی چادر میں رکھتی تھی. اور ساتھ حسین کی طرف دیکھ کے کہتی تھی حسین دیکھ لے جب کسی کے ٹکڑے ہو جائے نا. کر ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے, جو آج ماتم کرنے کے لیے ہے. حسین دیکھ لے جب کسی کے, جی جی بسم اللہ, حسین دیکھ لے, جی جی جب کسی کے ٹکڑے ہو جائے. ایسے چنتے ہیں, ایسے چنتے ہیں. سیدہ نے سند کے پردے نیاز حسین جاگنا. بس ایک یا دو جملے میں اور پڑھوں گا, جس بندے میں حوصلہ ہوا وہ ماتم کر لے گا. سند کے پردے چادر کے پلو میں باندھ کے سیدہ گھر کی طرف چلی. جب گھر آئی نا, سیدہ گھر میں داخل ہوئی, سامنے سے ایک حجرے کا دروازہ کھلا. ایک 5 سال کی سیدہ برقعے میں لپٹی ہوئی اندر سے نکلی. قریب آئی سیدہ, سیدہ کو بیٹی کو ماں نے بیٹی کو دیکھا, ماں مٹی پہ بیٹھ گئی, سیدہ بھی مٹی پہ بیٹھ گئی. ابھی کوئی اور سوال نہیں ہوا تھا کہ زینب کی نظر ماں کے کان پہ پڑی. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی اماں مسجد میں کسی نے آپ کو مارا ہے؟ کرنا ماتم یار شرما کیوں رہے, اماں مسجد میں آپ کو کسی نے مارا ہے؟ سیدہ زینب کو جب سوال کیا نا اماں مسجد میں کسی نے آپ کو مارا ہے, اماں آپ کو دربار میں مسلمان بلا کے مارتے ہیں. بی بی زہرا آواز دے کے کہتی ہے زینب میرا صرف کان زخمی ہے, جب تو دربار جائے گی تیرے ہاتھ زخمی, تیرا سر زخمی. کرنا ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے, جو آج سیدہ بطول کا ماتم کرنے کے لیے آیا. جب تو جائے گی دربار تیرے ہاتھ زخمی ہوں گے, تیرا کان زخمی ہوگا, تیری گردن زخمی ہوگی. عزادارو سنو گے نیاز حسین جاگنا. ایک جملہ مجھے مصائب کو اور کہنا ہے, جس بندے کے حصے کا ماتم ہوا, حوصلہ ساجی ایک لمحہ مجھے پڑھنے دینا. جس بندے کے حصے کے, جس بندے کے نصیب میں ماتم ہوگا کر لے گا. بابا جی روز ہمارے ماتمی جوان سنتے ہیں کہ محمد کے بعد محمد کی بیٹی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی. آج تجھے بتاؤں کہ محمد کی بیٹی محمد کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھتی تھی. محمد کی وفات کو کچھ دن گزرے تھے کہ کچھ مسلمان مل کے بطول کے دروازے پہ آ گئے تھے. غالباً 70 مسلمان تھے. 70 مسلمانوں نے مل کے بطول کے دروازے پہ دستک دی تھی. اندر سے بطول آئی, آواز دے کے کہتی تمہیں پتہ نہیں اس دروازے پہ محمد کھڑے ہوتے تھے. آواز دے کے کہتے زہرا اندر سے علی کو نکال. سیدہ فرماتی اگر نہ نکالوں, کہنے لگے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے.
سیدہ آواز دے کے کہتی جل جائے کائنات میں علی کا بال اتار کے نہیں دوں گی۔ ان 70 بندوں نے مل کے دروازے کو دھکا دیا، اندر سے بطول نے اپنے دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روکا، لیکن پہلے بطول گر گئی، بطول پہ دروازہ گر گیا۔ 70 بدماش دروازے سے گزر کے بطول کے گھر میں آ گئے، 70 گزر کے کرماتم جس کے پاس ہاتھ ہے کرماتم 70 بندے دروازے سے گزر کے بطول کے صحن میں آ گئے۔ کوئی اس طرف دوڑتا تھا، کوئی اس طرف دوڑتا تھا، اندر سے دوڑ کے علی نکلے۔ زہرا نے علی کی عبا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا یا علی باہر نہ جانا، میری زینب یتیم ہو جائے گی۔ قریب کھڑا تھا کنفس حرامزادہ، یہ کہتا فاطمہ علی کی عبا چھوڑ، زہرا کہتی میں عبا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کتے کے بچے نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھائی، اس نے اپنے سر پہ لہرا کے وہ نیام بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی عبا کے دامن میں تھا، نیام کا لگنا تھا۔ زہرا کی آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔